یہ سب بات آپ ہمیشہ کرتے ہیں سیدھی اور کھری، تو آج یہ ذرا جواب بالکل اسی طرح کا کھرا دیں کہ یہ جو ساری مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو معاملات پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوتے ہیں اور یہ پی ایم ایل این نہیں چاہے گی۔ تو یہ سارا مذاکرات کا جو ایک اتنا بڑا جو واویلا کھڑا ہے، یہ کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ آپ نے خام خواہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا ہے؟ فہد صاحب شکریہ، مگر میں ایک گزارش کر دوں کہ جو پچھلے دن جو بیٹھک ہوئی ہے جس کا آپ کوٹ کر کے ذکر کر رہے ہیں، اس میں یقیناً یہ بات ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، تمام اپوزیشن جماعتوں سے، پی ٹی آئی نہیں۔ پی ٹی آئی اس لیے نہیں کہ دیکھیں، اگر آپ یہ ونڈو کھول دیں گے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی چاہے مسلح جتھا تیار کرے اور ایک پرتشدد تحریک چلائے اور اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کے اداروں پہ چڑھ دوڑیں، اور یہ سلسلہ ایک دفعہ نہیں ہوا، اور یہ سلسلہ 2014 سے شروع تھا، اور 2014 سے اگر اس کو بریک کر دیا جاتا، جب یہ کہتا تھا کہ اے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے تھرڈ امپائر کی، تو پھر یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پولیس وین سے موصوف خود چھڑوایا کرتے تھے قیدیوں کو، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ننکانہ صاحب میں ایک جلسہ کرتے ہوئے موصوف نے شیخ رشید نے یہ بات کہی تھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ مار دو، مر جاؤ، جلاؤ، گراؤ، چھوڑیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر عمران خان نے خود یہ مذاکرات یعنی پھر ہم نہ ہی سمجھیں، یعنی یہ پی ایم ایل این کی طرف سے، حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طرح کے بھی مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے؟ نہیں، آپ جو فرما رہے تھے نا کہ کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے، میں تھوڑا باہر نکل کے بات کرنا چاہتا ہوں، میں حقائق پہ مبنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ کیا پاکستان کا 4 سالوں میں عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا کیا گیا؟ اور اس میں ایک میں مثال دے دیتا ہوں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی الزام لگاتا ہے دوسروں پہ، دوسری جماعت کی قیادت پہ کہ یہ عالمی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، یہ فلاں کا یار ہے، مگر کیا سی پیک بند نہیں کیا گیا؟ اور سی پیک پاکستان کے مفاد میں تھا۔ موجودہ صورتحال میں مطلب مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہوگی، تو یعنی کہ یہ تو تمام تر جو پچھلے کئی دنوں سے معاملات چل رہے ہیں کہ جی اب کچھ بیک چینل ہو رہا ہے، قرآن ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کسی کو مل رہے ہیں، محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آ کے بات چیت کریں، یہ سب بند ہے، نو ٹاکس۔ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، یا دیگر اپوزیشن کے وہ لوگ ہوں جو سب کے سب آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرتے آئے اور کر رہے ہیں، ان کو تحفظات ہیں اور کئی جائز تحفظات ہیں، وہ دور ہونے چاہیے۔ 2018 جس طرح ہم کرتے تھے کہ ہمیں اس وقت یہ حقیقت نہیں تھی کہ آر ٹی ایس بند کر کے اس کو بٹھایا گیا تھا، مگر اس کے باوجود ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ جنہوں نے آر ٹی ایس بند کیا تھا ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کرتے تھے، اور پھر آپ جب بات کرتے ہیں کہ محمود اچکزئی جو ہیں ان کو اختیار ہے، وہ اس اتحاد کے سربراہ ہیں، بھائی جس اتحاد کے اندر پی ٹی آئی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے والے وہ آگے تو چلیں، انہوں نے وہ اچکزئی صاحب کو رکھا ہوا ہے، پیچھے تو پی ٹی آئی ہے، اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے کہ آپ کہیں جی ہم پی ٹی آئی سے تو بات نہیں کر رہے، ہم اچکزئی صاحب سے بات کریں۔ لیکن اس میں جو میاں صاحب ایک امپورٹنٹ رول آ گیا نا، وہ آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ہر حوالے سے، چاہے وہ جو نمبرز گیم کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ اور معاملات ہیں۔ مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے حکومت کے کو معاملات طے پا گئے ہیں؟ کچھ یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اب وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں؟ دیکھیں فہد صاحب، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میری کوئی معلومات اس حوالے سے نہیں ہے، میری خواہش ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات ہیں
جو وہ بات آئین قانون میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز کی بات کر رہے ہیں 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو کچھ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جائز ہیں، ان کو ڈریس ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ وہ حصہ بنتے ہیں قانون سازی کا نہیں بنتے، یہ میرے بات علم میں نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو اپنے پاس لانا ہے تو ظاہر بات ہے وہ خالی ہاتھ تو نہیں لائیں گے نا، کوئی ان کو مٹھائی تو دینی پڑے گی، تو وہ آپ کے پاس کیا ہے ان کو آفر کرنے کا؟ نہیں دیکھیں، 77 سالوں میں سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھتی رہی ہیں، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی رہی ہیں، یقیناً اب بھی مٹھائی تقسیم ہوگی۔ میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ نمک پارے تقسیم ہوں گے، مٹھائی تقسیم ہونی چاہیے، لیکن کیا وہ مگر مٹھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی سینٹ کی سیٹیں ہوں گی یا کوئی گورنرشپ ہوگی، کیا مٹھائی ہو سکتی ہے جو نون لیگ جو ہے وہ دے سکتی ہے، آفر کر سکتی ہے مولانا صاحب کو؟ کیونکہ آفٹر آل پرائم منسٹر بھی ان کے گھر جا چکے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی جا چکے ہیں، تو جب اس طرح وہ کسی کے گھر چل کے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں جاتے نا، ہاتھ میں ٹوکرا تو ہوتا ہے، تو اس ٹوکرے میں گورنرشپ ہے یا سینٹ کی سیٹیں، کیا ہے؟ دیکھیں جو ٹوکرا ہے وہ جب کسی کے ہاں رکھا جائے گا، کوئی قبول کر لے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں فائنلی میاں صاحب کے انڈیپینڈنٹس جو پی ٹی آئی کے ہیں، اگر آپ کو نمبرز گیم پوری کرنی ہے اپنی، تو آپ نے وہ انڈیپینڈنٹس جو ابھی تک جن کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، ان سے کو بات چیت چل رہی ہے، کچھ ان کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں فہد صاحب، یہ ہے اصل بات کہ آپ بھلے یہ بات کریں کہ جو اکثریت میں لوگ ہیں یا جن کے حمایت سے لوگ جیت کے آئے ہیں ان کو اسپیشل سیٹیں ملنی چاہیے، میں بالکل اخلاقی طور پہ اس کا حامی ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ انہی کو ملنی چاہیے، مگر قانون ہے نہ کوئی، یا پھر قانون بدل لیں یا پھر یہ کہیں کہ خواہشات کے مطابق چلا جایا کرے گا اور فلاں شخص کے لیے کوئی قانون کی حیثیت نہیں ہے، جب وہ چاہیں وہ اپنی اس حیثیت کے مطابق چیز مانگ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ کیا اسی فیصلے میں یہ لکھا نہیں ہے کہ آپ نے فہد حسین صاحب نے ایک حلف نامہ دیا ہے جو کہ 3 دن کے اندر آپ نے دینا تھا، اب آپ کو 6 ماہ کے بعد پھر اختیار مل گیا ہے کہ وہ حلف نامہ ختم کر کے آپ نیا حلف نامہ دے دیں۔ دنیا کی تاریخ میں اگر حلف نامہ اس طرح چینج ہوتا ہے یا ادارے اس کو پرمیشن دیتے ہیں تو پھر میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اوکے، مجھے بالکل آخر میں بریفلی بتائیے گا، 2/3 جو اکثریت کے لیے جو نمبر چاہیے وہ آپ کو ملتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں بھی 2/3 اکثریت پھر اگر کسی کو ضرورت ہو تو پوری تو ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑے کانفیڈنس سے قائم کیا جاوید لطیف صاحب نے، اور کیونکہ خبر ان کے پاس ہوتی ہے تو اب اس میں سے جیسے بھی اس کی تشریح کرنی ہے ہم کر لیتے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں یہ اگلا 1.5 مہینہ جو ہے یہ بڑا کروشل ہے، بار بار ہم اس ڈیٹ کا ذکر کر رہے ہیں 25 اکتوبر، اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے، نمبرز گیم کے حوالے سے، اصلاحات کے حوالے سے، لیجسلیشن کے حوالے سے بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے۔